السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین نظام، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے یہاں آنے کو اور کہنے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی صاحب خانہ جس مقصد کے لیے یہ پروگرام کرا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے مقصد کو پورا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس پروگرام کی برکت سے ان کی جائز تمناؤں کو پورا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس گھر کے اندر اپنی رحمتوں کا اور اپنے انعامات کی بارش فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام گھر والوں کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام گھر والوں کو نمازوں کی پابندی کرنے والا بنائے۔ قرآن مقدسہ کی ایک مقام سے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے اندر دو باتیں ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر یوں تو بے شمار مسائل و احکام کو بیان فرمایا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر 6 باتیں وہ بیان فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان 6 باتوں کا تذکرہ جب فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی نے 2 باتیں ایک جگہ بیان فرمائی، اور 2 باتوں کو ایک جگہ بیان کرنے کا اللہ تبارک و تعالی کا مقصد یہ ہے کہ یہ 2 باتیں ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے 6 چیزیں بیان فرمائیں، اور ان 6 چیزوں میں سے اللہ تبارک و تعالی نے 2 باتیں ایک مقام پر بیان فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان 2 چیزوں کو 2 باتوں کو ایک دوسرے کے لیے ضروری قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر نماز اور زکوٰۃ کا تذکرہ 33 جگہ فرمایا۔ اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کو ایک جگہ بیان فرمایا، اور قرآن کریم کے اندر 33 جگہ اللہ نے یہ انداز اپنایا۔ اللہ تبارک و تعالی اقیم الصلاۃ اگر کہتا ہے تو بعد میں وآتوا الزکاۃ کہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں ان دونوں چیزوں
چیزوں کو ایک ساتھ بیان فرمانے کے بعد یہ بتانا چاہتا ہے کہ جیسے نماز فرض ہے، اگر میں کسی کو اتنا مال عطا فرماؤں کہ وہ صاحب نصاب ہو جائے تو اس کے اوپر زکوٰۃ دینا بھی فرض ہے۔ اگر بندہ نماز پڑھنے والا ہے، نماز کی پابندی کرنے والا ہے اور نمازوں کا اہتمام کرنے والا ہے، لیکن باوجود اس کے کہ اللہ نے اسے مال دے رکھا ہے اور وہ صاحب نصاب ہے اور اس کے مال کے اوپر سال گزر چکا ہے، لیکن وہ زکوٰۃ دینے کا نام نہیں لیتا اور وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نماز بھی ہمارے یہاں اس کی قابل قبول اس درجے میں نہیں ہوتی جس درجے میں ہونی چاہیے تھی۔ جس اہتمام کے ساتھ اس نے نمازوں کو پڑھا اور جس پابندی کے ساتھ اس نے نمازوں کو پڑھا، ہمارے یہاں سے اسے جو انعام ملنا چاہیے تھا اور جو اکرام ملنا چاہیے تھا اور جو بدلہ ملنا چاہیے تھا، اس کے زکوٰۃ نہ دینے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ انعام روک دیا جاتا ہے، اللہ کا وہ بدلہ روک دیا جاتا ہے، اللہ کا وہ اکرام روک دیا جاتا ہے۔ اور اللہ نے دوسری دو باتیں جو قرآن کریم کے اندر ایک ساتھ بیان فرمائی اور تقریباً 20 جگہ اللہ نے پورے قرآن کریم کے اندر ان کا ایک ساتھ ذکر فرمایا۔ اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میری بھی اطاعت کرو اور میرے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ اگر کوئی اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے اور اللہ کے نبی کی اطاعت نہیں کرتا، قسم خدا کی وہ جنت میں جانے والا نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی رسول کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ کو ایک نہیں مانتا، یعنی یہ بھی رسول کی اطاعت میں شامل ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے، تو اگر وہ رسول کو رسول مان رہا ہے لیکن اللہ کی توحید کا وہ منکر ہے، وہ آدمی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ نے ان دو باتوں کو بھی قرآن میں ایک ساتھ تقریباً 20 جگہ بیان فرمایا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، میری بھی اطاعت کی جائے اور میرے رسول کی بھی اطاعت کی جائے۔ یہ 4 باتیں ہو گئیں، اور آخر کی 2 باتیں جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ایک ساتھ بیان فرمائی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ لوگوں میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور میرے برابر کسی کو نہ مانو اور میرا مثل کسی کو نہ مانو اور میرے برابر ملا کر کسی کو کھڑا نہ کرو۔ اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج ادا کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کو خدا مانتا ہے، اللہ کو اللہ ماننے کا اقرار کرتا ہے، لیکن جب اولاد کا معاملہ آتا ہے تو اولاد کسی اور سے مانگتا ہے، جب مال کا معاملہ آتا ہے مال کسی اور سے مانگ رہا ہے، یعنی حاجت روا کسی اور کو مانتا ہے، مشکل کشا کسی اور کو مانتا ہے، اور یہ بات مانتا ہے کہ فلاں بابا یا فلاں اللہ والا یا فلاں پیر مجھے اولاد دے سکتا ہے اور میری غربت کو ہٹا سکتا ہے اور میری بیماری کو ہٹا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ اتنا بڑا جرم ہے اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے، ان الشرک لظلم عظیم، اللہ نے فرمایا کہ میرے یہاں یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور رب نے اعلان فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اگر شرک کے علاوہ تم میرے پاس سمندر کے جھاگوں کے برابر بھی گناہ لے کر آؤ گے میں ان تمام کو معاف فرما دوں گا، لیکن اگر شرک کرنے کے بعد میرے پاس آؤ گے، میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا کر آؤ گے، اللہ نے فرمایا میں اسے معاف نہیں فرماؤں گا۔ اور یہ بات بالکل نیچر کی ہے، اگر کوئی آدمی شادی کر کے لائے اور گھر میں کسی عورت کو دلہن بنا کر لے کر آئے اور وہ عورت گھر میں آنے کے بعد میں کسی دوسرے
گھر میں آنے کے بعد میں کسی دوسرے آدمی سے اپنی آنکھ لڑائے، آنکھ چار کرے، اس آدمی کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، اور اس کو اتنا غصہ آتا ہے کہ وہ ناراض ہو جاتا ہے، اور اس کو اپنے گھر میں رکھنا برداشت نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کے کھانے کا انتظام وہ کرتا ہے، کپڑے کا انتظام وہ کرتا ہے، مکان کا انتظام وہ کرتا ہے، اور باوجود اس کے کہ سب کچھ اس کو وہ دے رہا ہے، اس کے بعد بھی اگر وہ کسی اور کی طرف اپنی آنکھیں ملا رہی ہے تو اس کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، اور بہت سی مرتبہ غصے میں آدمی اسے چھوڑ دیتا ہے، اور بہت سی مرتبہ آدمی غصے میں اس کو مار بیٹھتا ہے، اور بہت سی مرتبہ آدمی بالکل اسے ختم بھی کر دیتا ہے، اور جیل میں جانا اپنے آپ کو پسند کر لیتا ہے۔ اب ایمانداری سے بتاؤ، جو اللہ ہماری تمام ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، جب ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں اس وقت بھی اللہ ہماری ضرورتیں پوری کر رہا ہے، اور جب ہم سے بولا نہیں جاتا تھا اللہ نے اس وقت بھی بغیر مانگے ہماری ضرورتیں پوری کی ہیں، اور جب ہم ماں کے پیٹ کے اندر تھے ہمارا کوئی وجود نہیں تھا اللہ نے اس وقت بھی ہماری ضرورتیں پوری کی ہیں۔ جب اللہ ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، پھر اس کے بعد اللہ ہمارے کام بنائے، اللہ ہمیں روٹی کھلائے، اللہ ہمیں مال دے، اللہ ہمیں صحت دے، اللہ ہمیں اولاد دے، اور ہم کہیں کہ اولاد فلاں نے پیر نے دی ہے، ہم کہیں کہ مال فلاں نے بابا نے دیا ہے، ہم کہیں کہ ہمارا مکان فلاں بزرگوں کی دعا سے بن گیا ہے، اللہ کو یہ بات ناپسند ہوتی ہے اور اللہ ناراض ہو جاتا ہے جب انسان یہ بات گوارا نہیں کرتا کہ بیوی میری ہو اور کسی اور کے ساتھ آنکھ لڑائے، تو پھر اللہ کیسے یہ بات برداشت کر سکتا ہے کہ بندہ میرا ہو، پیدا میں نے کیا، ضرورتیں میں پوری کر رہا ہوں، اور یہ میرے برابر میں لا کر کسی اور کو کھڑا کرے اور میرے برابر کسی اور کو مانے۔ اللہ تبارک و تعالی بھی اس بات کو گوارا نہیں کرتا، اللہ کو یہ بات بالکل بھی برداشت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کو اتنا غصہ آتا ہے، اتنا غصہ آتا ہے کہ اگر اللہ کا کوئی قریبی ہو، اللہ کا کوئی قربت رکھنے والا ہو، اور اس سے اگر ایسی غلطی صادر ہو جائے اللہ تبارک و تعالی اسے معاف نہیں فرماتا۔ یہ بات بالکل اصولی ہے، اور دنیا میں بھی آپ نے اس کا اندازہ کیا ہوگا۔ اگر ہمیں کوئی راستے میں چلتا ہوا آدمی گالی بک دے یا برا بھلا کہہ دے یا ہمارے مار دے تو ہمیں اتنا برا نہیں لگتا، لیکن ہمارا چھوٹا بھائی جس کو ہم نے پالا ہے، جس کے اوپر ہم نے مال خرچ کیا ہے، اور ہمارا بھائی اگر ہمیں گالی بک دے، ہمارا بھائی اگر ہمیں مارے، تو پھر ہمارے دل کے اوپر چوٹ لگتی ہے کہ تجھ سے مجھے یہ امید نہیں تھی کہ تو میرے ساتھ یہ کام کرے گا۔ ویسے ہی معاملہ اللہ کے جو قریب ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ذرا ذرا سی بات پر ان کی پکڑ فرماتا ہے، اللہ ان کو امتحان میں ڈال دیتا ہے، اور پکڑ فرمانے کا، امتحان میں ڈالنے کا اللہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو ان سے پیار ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے پیار اور محبت کی وجہ سے کل قیامت کے دن جب آدم سے لے کر اور قیامت تک آنے والے انسان جمع ہوں گے، ان کے سامنے اللہ اسے رسوا کرنا نہیں چاہتا، اللہ اس کا معاملہ دنیا میں ہی کلیئر کر دیا کرتا ہے۔ اللہ کبھی اسے بیماری دے کر گناہوں کو ٹال دیتا ہے، کبھی مصیبت دے کر اس کو صاف ستھرا کر دیتا ہے، اللہ کبھی اس کو پریشانیوں میں ڈال کر صاف ستھرا کر دیتا ہے۔ لہذا اگر کوئی بیماری آئے، کوئی پریشانی آئے اور کوئی مشقت آئے تو شکوے نہ کیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکوے نہ کیا کرو، لوگوں سے بیان نہ کیا کرو، اللہ تمہاری ہر وقت سننے والا ہے۔ اللہ قرآن میں اعلان فرما رہا ہے کہ بندو مجھ سے مانگو، میں تمہاری سننے والا ہوں، میں تمہاری دعاؤں کو قبول
کرنے والا ہوں، اپنے اللہ سے بات رکھنی چاہیے، اپنے اللہ کے سامنے اپنے حالات رکھنے چاہیے۔ اور ایک بات یاد رکھو، دنیا والوں کے سامنے تم اپنے حالات رکھو گے، یہ دنیا والے تمہاری مذاق اڑائیں گے، تمہاری ہنسی اڑائیں گے، اور تمہاری ضرورتوں کو یہ پورا نہیں کریں گے، پوری اللہ کرنے والا ہے۔ لہذا اپنے اللہ کے سامنے ضرورتوں کو رکھنے والے بنو، دنیا والوں کے سامنے شکوے گلے نہ کرو۔ اگر اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی آ رہی ہے، دور بھی اللہ ہی کرے گا۔ اللہ کے سامنے بات رکھو کہ اللہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میرا امتحان لیا جائے، اللہ بیماری بھی تیری نعمت ہے، اللہ صحت بھی تیری نعمت ہے، اللہ بیماری کو برداشت کرنا میرے قبضے میں نہیں ہے، اللہ تو نعمت بیماری کو نعمت شفا میں تبدیل فرما دے۔ رات کی تنہائی میں اٹھو اور اپنے مسائل کو اللہ کے سامنے رکھو۔ اللہ تبارک و تعالی منتظر رہتا ہے میرے بندے مجھ سے کچھ مانگے، میرے بندے مجھ سے کچھ کہیں۔ آج لوگوں نے مزاج بنا لیا، ہوٹلوں پر بیٹھ کر شکوے کر رہے ہیں، بیٹھکوں پر بیٹھ کر اپنی پریشانیاں سنا رہے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنے شکوے رکھ رہے ہیں۔ اور جو شکووں کو دور کرنے والا ہے، جو پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، اس اللہ کے سامنے سر جھکانے کی توفیق نہیں ہے، ہاتھ اٹھانے کی توفیق نہیں ہے۔ اور ایک بات اور میں آپ کو یہاں بتاؤں، لوگ پریشان ہوتے ہیں، علماء کے پاس آتے ہیں، اللہ والوں کے پاس آتے ہیں، اور آ کر کہتے ہیں کوئی وظیفہ بتا دو۔ اور مسلمانوں، وظیفہ پڑھنا آسان ہے، نماز پڑھنا آسان ہے، لیکن دعا مانگنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ وہاں سے ہمارے مسائل حل ہوتے ہیں۔ اس لیے شیطان نے وہ مشکل بنا دیا، اللہ سے دعائیں مانگا کرو، اللہ تو ہمارا اللہ ہے، ہم تو اللہ کے بندے ہیں۔ جیسے ایک بچہ اپنے باپ سے جب ضد لگا لیتا ہے تو بغیر لیے وہ بغیر ضد پوری کرائے نہیں مانتا۔ آپ گھروں کے اندر دیکھو، ہر گھر کا یہ معاملہ ہے، جس گھر میں چھوٹے بچے ہیں اللہ سب کے گھروں میں اولاد دے، اللہ سب کے گھروں میں اولاد والی رونق عطا فرمائے۔ جب چھوٹے بچے اپنے باپ یا ماں سے کوئی ضد لگا لیتے ہیں اور کوئی بات وہ کہہ دیتے ہیں، مجھے 10 روپے چاہیے، 5 روپے چاہیے، وہ بغیر لیے نہیں مانتے۔ اور اگر آپ انہیں منع کرو گے میرے پاس نہیں ہے، وہ پھر بھی نہیں مانیں گے، وہ مانگتے رہیں گے۔ آپ پھر منع کرو، وہ رونا شروع کر دیں گے۔ آپ پھر منع کرو، وہ یہ نہیں دیکھیں گے میں نے کپڑے نئے پہن رکھے ہیں، پرانے پہن رکھے ہیں۔ اگر آپ نہیں دو گے وہ زمین پر لیٹ جائیں گے اور مٹی میں اپنے آپ کو لتھیڑ لیں گے۔ آپ کو ترس آ جائے گا، آپ اٹھاؤ گے، اسے چومو گے، میرے لال، میرے پیارے، میرے بیٹے تو کیوں رو رہا ہے، میں تو یوں ہی کر رہا تھا، تو 10 کی بات کرتا ہے، لے 100 روپے میں تجھے دے رہا ہوں۔ او مسلمانوں، جیسے تم اپنی اولاد سے پیار کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالی تم سے ہزاروں درجے زیادہ تم سے پیار کرتا ہے۔ کبھی اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر تو دیکھو، مانگ کر تو دیکھو، تمہارا اللہ منتظر ہے کوئی مانگے، کوئی مجھ سے کچھ مانگے، میں اس کے سوالوں کو پورا کروں۔ رات کی تنہائی میں اٹھ کر کبھی مصلی کے اوپر لیٹ جاؤ کہ اللہ مجھے یہ چاہیے، اللہ مجھے یہ چاہیے۔ کبھی ضد لگا کر تو دیکھو، اللہ کے یہاں بہت خزانے ہیں، اللہ کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اور تمہارا مال تو محدود ہوتا ہے، تمہارے پاس تو گنا چنا پیسہ ہوتا ہے۔ جب تمہیں اپنے بچے پہ پیار آتا ہے، 10 کی جگہ تم 100 دے دیا کرتے ہو، 50 دے دیا کرتے ہو، تو جب اللہ کو تمہارے اوپر پیار آئے گا، اللہ کے یہاں تو خزانے لامحدود ہیں، اللہ تمہیں کتنا نوازے گا، اللہ تمہیں کتنا دے گا۔ لہذا اپنی پریشانیاں، اپنی مشکلات، اپنے شکوے لوگوں سے نہ کہو، اپنے اللہ سے کہو۔ رات کی تنہائی میں اٹھو جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو، تم ہو اور تمہارا اللہ ہو، ایک بار اپنے اللہ سے کہہ کر تو دیکھو کہ ربا میں بہت پریشان ہوں، اللہ میں بہت پریشان ہوں، اللہ یہ پریشانی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، اللہ یہ بھی تیری نعمت ہے میں مانتا ہوں، لیکن میرے مولا میں اس قابل نہیں ہوں۔ کبھی اپنے اللہ کے سامنے 2 آنسو بہا کر تم کچھ کہو تو صحیح، اللہ تو ایسا سنتا ہے، ہاتھ اٹھانے کا بھی اللہ محتاج نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام شاید آپ نے سنا ہوگا، اللہ کے نبی
ہوتی ہے موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، اللہ نے قحط سالی برپا فرمائی۔ اور قحط سالی کیا ہوتی ہے آپ حضرات جانتے ہو؟ قحط سالی اللہ بارش کو روک دیا کرتا ہے، فصلیں برباد ہو جاتی ہیں، انسانیت پریشان ہو جاتی ہے، جانور پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ قحط سالی کا زمانہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب بڑھا، انسان پریشان ہو گئے، جانور پریشان ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لے آئے اور آ کر اپنی شکایت رکھی۔ موسیٰ علیہ السلام روز اللہ سے بات کیا کرتے ہیں، لوگوں نے کہا کہ آج جا کر ہمارا مسئلہ بھی آپ اللہ کے سامنے رکھیے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے یہ مسئلہ بھی رکھا۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اگر بارش ہی تمہیں کروانی ہے تو اپنی پوری قوم کو لے لو اور آبادی سے باہر جنگل میں آ جاؤ اور تم دعا مانگو مجھ سے بارش کی، اور تمہاری قوم آمین کہے اور میں بارش دے دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے آ کر اعلان کیا، لوگ پریشان تھے، اپنی بستیوں کو چھوڑ کر جنگل میں ویرانے میں آ کر بیٹھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کرانی شروع کی اور بیٹھنے والوں نے آمین کہنا شروع کیا۔ آمین برابر کہہ رہے ہیں، دعا برابر ہو رہی ہے، لیکن اللہ نے بارش نہیں ڈالی۔ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور کہا کہ ربا تو نے کہا میں دعا کراؤں، میں نے دعا کرا لی، میری قوم نے آمین کہہ دیا، اللہ بارش کیوں نہیں آئی؟ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ بارش دینے کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن یہ آمین کہنے والا جو مجمع بیٹھا ہے، اس مجمع کے اندر ایک گناہگار ایسا بیٹھا ہے 40 سال سے گناہ پر گناہ کر رہا ہے، نہ توبہ نہ استغفار نہ ایک اعمال کبھی کیا ہے، اس ایک کی وجہ سے میں نے بارش کو روک رکھا ہے۔ ایمانداری سے پہلے تو مجھے یہ بتاؤ، دعا کرانے والے وقت کے نبی ہیں اور آمین کہنے والی ان کی ماننے والی قوم ہے، لیکن ایک گناہگار کی وجہ سے اللہ کے نبی کی دعا بھی رک جایا کرتی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں مولانا کیا ہو گیا، اتنے مولوی ہیں، اتنے حافظ ہیں، اتنے قاری ہیں، تم دعا نہیں کرتے حکومت کے لیے؟ یہ حکومت کتنا ظلم کر رہی ہے مسلمانوں پہ، اللہ سے تم کچھ نہیں کہتے؟ وہ ایمانداری سے مجھے بتاؤ، کوئی محلہ مجھے بتاؤ، کوئی شہر بتاؤ، کوئی گاؤں بتاؤ جس گاؤں میں شرابی نہ ہو، زانی نہ ہو، جواری نہ ہو، نشانی نہ ہو، ماں باپ کو ستانے والے نہ ہو، داڑھی مڈانے والے نہ ہو، نماز چھوڑنے والے نہ ہو، اللہ کے باغی نہ ہو، نبی کی سنتوں کے باغی نہ ہو۔ وہ ہر محلے میں باغی زیادہ ہیں، علماء کم ہیں، حافظ ایک ہے اور نمازی 10 ہیں، بے نمازی 50 ہیں، نمازی 100 ہیں، بے نمازی 1000 ہیں۔ ہر محلے میں شرابی ہیں، ہر محلے میں جواری ہیں، ہر محلے میں نشڑی ہیں، ہر محلے میں زانی ہیں، ہر محلے میں ماں باپ کو ستانے والے اور ان کی توہین کرنے والے، ان کو گالیاں بکنے والے، ان کو روٹی نہ دینے والے، ان کو دھکے مارنے والے، ان کو برا بھلا کہنے والے موجود ہیں۔ بتاؤ ان لاکھوں کروڑوں زانیوں اور شرابیوں، جواریوں، بے نمازیوں کے ہوتے ہوئے ان ہزاروں علماء کی دعا کا لاکھوں گناہگاروں کے سامنے اللہ کے یہاں کیا مقام و مرتبہ ہوگا؟ وہ پہلے تمہیں سدھرنا ہوگا، بعد میں ان علماء کی دعا میں رنگ آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے اپنے نبی کی دعا کو روک لیا۔ ایک گناہگار جو سامنے بیٹھا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ موسیٰ آپ کہو یہ گناہگار اٹھ کے چلا جائے اور ہم بارش دے دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر اعلان کر دیا، کون ہے جو 40 سال سے گناہ کر رہا ہے؟ اس گناہگار کی وجہ سے رب نے بارش کو روک رکھا ہے، وہ یہاں سے اٹھ کر چلا جائے۔ ایمانداری سے بتاؤ، ایک مثال بڑی مشہور ہے گاؤں کے اندر کہ جہاں گہرا ہوتا ہے پانی وہیں مرتا ہے۔ وہ گناہگار سمجھ گیا کہ اللہ میرے بارے میں کہہ رہا ہے، اللہ میرے بارے میں کہہ رہا ہے، فوراً آنکھوں میں آنسو بھر آئے، دل میں اللہ سے کہنے لگا، اللہ میں نے 40 سال گناہ کیے، اللہ تو چاہتا مجھے بھوکا مار دیتا، اندھا بنا دیتا، کوڑی بنا دیتا، لنگڑا لولا بنا دیتا، اپاہج بنا دیتا، دنیا والوں کے سامنے میرے گناہوں کا پردہ فاش فرما دیتا، لیکن میرے اللہ 40 سال تو نے چھپایا۔ اللہ تو کل بھی ستار تھا،
کہا آج بھی ستار ہے اللہ، میں ہاتھ اٹھا کر اگر معافی مانگوں گا یہ سارا مجمع جان جائے گا گناہ گار میں ہوں۔ اللہ میں دل میں تجھ سے کہتا ہوں مجھے آج اور چھپا لے، اللہ آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا۔ وہ اللہ نے ہاتھ اٹھانے کا انتظار نہیں کیا، اس نے دل میں اپنے رب سے کہا، اللہ نے بارش ڈال دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ مجمع تو سارا بیٹھا ہے اور بارش ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ میرا گناہگار بندہ توبہ کر کے میرا دوست بن گیا ہے۔ موسیٰ کہنے لگے ربا وہ گناہگار کون ہے؟ اللہ نے فرمایا واہ رے موسیٰ جب 40 سال وہ گناہ کرتا رہا میں نے تجھے جب نہیں بتایا کون ہے، اب جب وہ توبہ کر کے میرا دوست بن گیا میں تجھے بتاؤں کہ وہ کون ہے؟ تو اللہ تو تمہاری ایسی سنتا ہے، اللہ تمہاری ایسی سنتا ہے کہ ہاتھ اٹھانے کا بھی اللہ انتظار نہیں کرتا۔ ایک آنسو بہا کر کبھی اللہ سے کہو تو صحیح، ایک آنسو بہا کر کبھی اللہ سے مانگو تو صحیح، بچوں والی ضد اللہ کے سامنے کبھی لگاؤ تو صحیح۔ بھئی یہ بات تو آپ مانتے ہو نا، بچہ اگر کوئی ضد کر لے تو اس ضد کو پورا کیے بغیر آپ نہیں رہ سکتے۔ بچہ اپنی ضد منوا کر چھوڑتا ہے اور بہت سی مرتبہ ایسی ضد کر لیتا ہے وہ ماننے کے قابل بھی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی اس کے سامنے سر جھکانا پڑتا ہے۔ ایک بادشاہ گزرا ہے، اس بادشاہ کا ایک وزیر تھا اور اس وزیر کا ایک معمول بنا ہوا تھا کہ وہ دربار میں لیٹ آ رہا تھا، یعنی دیر سے آ رہا تھا 2-4 ہفتوں سے۔ بادشاہ سلامت نے معلوم کیا بھائی 2-4 ہفتوں سے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ دربار میں ہمیشہ دیر سے آتے ہو، سارے وزراء آ جاتے ہیں اور تم دیر سے آتے ہو۔ وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت اللہ نے ہمارے یہاں چھوٹا بچہ دیا ہے اور وہ بچہ اب اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ وہ ضد کرنے لگا ہے، جب بھی میں گھر سے آتا ہوں کوئی نہ کوئی ضد لگا دیتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ بھئی یہ کیسی بات بتا رہے ہو، بچے کی ضد کو پورا کرنا ہے کون سا بڑا مسئلہ ہے، بچے کو تو یوں ہی سمجھا دو مان جائے گا۔ وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت بچے کی ضد کو پورا کرنا کوئی آسان مسئلہ نہیں ہے، بچے کی ضد بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ عذر تمہارا قابل قبول نہیں ہے، بچے کو تو یوں ہی منوا دو تو مان جاتا ہے۔ وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت اگر آپ کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو آپ تھوڑی دیر کے لیے میرے ابا بن جاؤ اور میں آپ کا بچہ بن جاتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا مجھے منظور ہے، میں تیرا باپ ہوں اور تو میرا بچہ ہے۔ جیسے ہی بادشاہ نے اپنے آپ کو باپ کہا وزیر نے فوراً انگلی کا اشارہ کر دیا مجھے تو یہ لینا ہے، اب جو بھی سامان اٹھا کر دے وزیر اپنی انگلی کو ادھر کر دے، میں تو یہ لینا ہے، ادھر کا سامان دے تو انگلی ادھر کر دے۔ بادشاہ نے کہا دربار سے اسے باہر نکالو، باہر دیکھیں گے کیا مانگے گا۔ باہر جب نکل کے گئے تو ایک آدمی گنے لے کر جا رہا تھا۔ وزیر نے کہا کہ مجھے تو گنا لینا ہے۔ بادشاہ نے فوراً گنا منگوا دیا، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ کہا کہ مجھے آدھا لینا ہے، کہا کہ آدھا توڑ کر دے دو کیا مسئلہ ہے۔ جب آدھا توڑا تو کہا کہ مجھے پورا لینا ہے، کہا کہ پورا دے دو، کہا کہ مجھے وہی والا پورا لینا ہے جو آپ نے توڑا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اس کو اور آگے لے کے چلو، یہ ضد بڑھا رہا ہے۔ آگے چلے تو ایک ہاتھی والا اپنا ہاتھی لے کر جا رہا تھا۔ وزیر نے کہا کہ مجھے تو ہاتھی لینا ہے، لہذا بادشاہ کے لیے ہاتھی کو دلوانا کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ اشارہ کیا، ہاتھی فوراً پاس میں آ گیا۔ اب جب ہاتھی قریب آ گیا تو وزیر نے کہا کہ میری جیب میں رکھ دو اوپر والی۔ بادشاہ نے کہا کہ جیب میں کیسے آئے گا؟ کہا کہ نہیں میں تو جیب میں رکھواؤں گا ہاتھی کو۔ ضد کرنے لگا، لیٹ گیا۔ بادشاہ نے کہا میرے باپ میں مان گیا کہ بچے کی ضد پوری کرنا کوئی آسان مسئلہ نہیں ہے، تو بچہ جیسے ضد لگاتا ہے اپنے ماں باپ سے تم کبھی اپنے اللہ سے ضد لگا کر تو دیکھو۔ اللہ تبارک و تعالی جتنا پیار تم اپنے بچوں سے کرتے ہو نا اس سے 1000 درجے زیادہ اللہ تم سے پیار کرتا ہے۔ کبھی اللہ سے ضد لگاؤ، اللہ سے کہو کہ اللہ میرا یہ کام ہونا ہے،
اللہ کرنے والا تو ہے، اللہ میں تجھے مانتا ہوں، عبادت تیری کرتا ہوں، معبود تو ہے، سجدے تجھے کرتا ہوں، رکوع تجھے کرتا ہوں، نمازیں تیری پڑھتا ہوں، زکوٰۃ تیرے نام پر دیتا ہوں، مال تیرے نام پر خرچ کرتا ہوں، بچوں کو کھانا کھلایا تیری رضا کے لیے، اللہ مجھے یہ چاہیے تو ہی دے گا، تیرے علاوہ میں کہاں جاؤں گا لینے کے لیے؟ اللہ سے کبھی ضد لگا کر دیکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو انتظار میں رہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کوئی مانگے کچھ۔ بہرحال میں نے آپ حضرات کے سامنے 6 چیزیں بیان کر لی اور میں نے بتایا کہ اللہ نے ان 6 چیزوں کو قرآن کریم کے اندر ہمیشہ ایک ساتھ بیان فرمایا۔ پہلی چیز اللہ نے بیان فرمائی نماز اور زکوٰۃ۔ قرآن میں 33 جگہ اللہ نے ان کو ایک ساتھ بیان فرمایا۔ جیسے نماز فرض ہے ویسے زکوٰۃ۔ اللہ نے دوسری چیز بیان فرمائی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اللہ نے فرمایا کہ جیسے میری اطاعت تمہارے لیے ضروری ہے ویسے ہی میرے رسول کی اطاعت ضروری ہے۔ اللہ نے اس کو قرآن میں تقریباً 20 جگہ ایک ساتھ بیان فرمایا۔ اور چوتھی، چھٹی اور پانچویں اور چھٹی بات جو اللہ نے ایک ساتھ بیان فرمائی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ نے اس کو بیان فرمایا اپنے ساتھ میں کہ مجھے معبود مانو، مجھے خالق مانو۔ جیسے مجھے خالق ماننا ضروری ہے، معبود ماننا ضروری ہے، اگر مجھے معبود نہیں مانو گے جنت نہیں ملنے والی، مجھے خالق نہیں مانو گے جنت نہیں ملنے والی، ویسے ہی اگر اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرو گے، اپنے ماں باپ کو راضی نہیں کرو گے جنت نہیں ملنے والی۔ اور یہ بات قسم کھا کر کہی جا سکتی۔ آج بھی نمازی ہو، مومن ہو، عالم ہو، قاری ہو، مفتی ہو، اللہ والا ہو، تہجد گزار ہو، سب کچھ ہو، لیکن اگر اس کے ماں باپ ناراض ہیں قسم خدا کی وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ بات میں نے بالکل صاف لفظوں میں کہی، ایمان والا ہو، اللہ والا ہو، عالم ہو، مفتی ہو، حافظ ہو، قاری ہو، حاجی ہو، نیک اعمال کرنے والا ہو، نماز کا پابند ہو، لیکن اگر اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں اللہ اس سے راضی نہیں ہوگا، اور جب اللہ راضی نہیں ہوگا اللہ اسے جنت نہیں دے گا۔ ہماری اوقات کیا ہے؟ وہ صحابہ کرام جن کے بارے میں رب اعلان کرے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہوں، مجھ سے راضی۔ اللہ جن کے بارے میں کہے اولئک هم المفلحون، میرے صحابہ کامیاب ہیں۔ اللہ جن کے بارے میں کہے اولئک هم المهتدون، یہی ہدایت پانے والے ہیں۔ اولئک هم الراشدون، اللہ جن کو کہے وہ صحابہ کرام جنہوں نے نبی کے اشاروں پر اپنی جان، مال، اولاد، بیوی، بچوں کو قربان کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جن صحابہ کرام کو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایمان کا معیار اور نمونہ بنا دیا، ایک بڑے پیارے صحابی ہیں، نام ہے ان کا حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھو، پوری دنیا میں قیامت تک صحابی سے بڑا کوئی نہیں ہوگا۔ صحابی صحابی ہے، اب کوئی صحابی نہیں ہو سکتا۔ صحابی اسے کہتے ہیں جو بحالت ایمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے والا ہو یا اللہ کے نبی اس کو دیکھنے والے ہوں، اللہ کے نبی کی صحبت پانے والا۔ اب نبی دنیا میں تشریف فرما نہیں ہے، لہذا صحابی بننا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وقت بالکل قریب ہے موت کا، اور جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تمہارے یہاں کسی کی موت کا وقت قریب آئے اور تمہیں اندازہ ہو کہ اب یہ دنیا سے جا رہا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا
کہ اپنی زبان سے اس سے نہ کہو کہ کلمہ پڑھ، اس لیے کہ موت کی سختی بڑی عجیب ہوتی ہے، اس وقت بندہ بڑا پریشان ہوتا ہے۔ اگر اس نے پریشانی میں کلمے کا انکار کر دیا کہ میں نہیں پڑھتا تو معاملہ خطرے میں آ جائے گا۔ لہذا نبی نے فرمایا کہ اس سے یہ نہ کہو کہ کلمہ پڑھ، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے پاس بیٹھ کر زور زور سے کلمہ پڑھو تاکہ اسے آواز پہنچے اور وہ کلمہ خود بخود پڑھنے لگے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے جا رہے ہیں، صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی کا یہ فرمان سن رکھا ہے، صحابہ کلمہ پڑھ رہے ہیں اور حضرت علقمہ کی زبان سے کلمہ سننے کے منتظر ہیں۔ حضرت علقمہ کلمہ کب پڑھیں گے؟ لیکن جب حضرت علقمہ کو بہت دیر ہو گئی اور زبان پر علقمہ کی کلمہ نہیں آیا، صحابہ بڑے فکر مند ہو گئے، یہ صحابی ہے، ہمارا دوست ہے، نمازی ہے، تہجد گزار ہے، اس کی زبان پر کلمہ کیوں جاری نہیں ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی کے پاس آئے، یا نبی اللہ، علقمہ دنیا سے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی ہم بار بار کلمہ سنا رہے ہیں لیکن ان کی زبان پر کلمہ نہیں آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی فوراً تشریف لائے اور آ کر پورا معاملہ دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا ان کے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا کہ یا نبی اللہ باپ تو نہیں ہے، ماں زندہ ہے۔ کہا کہ بلاؤ۔ بڑھیا کو بلایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا کہ تو ناراض ہے اپنے بیٹے سے؟ کہا کہ میں ناراض ہوں۔ کہا کہ میں اس سے ناراض ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو کیوں ناراض ہے؟ کہا کہ اگر میں نے کوئی بات کہی اور اسی وقت اس کی بیوی نے کوئی بات کہی، یہ ہمیشہ اپنی بیوی کی مانتا ہے، میری نہیں مانتا۔ نمازی ہے، تہجد گزار ہے، اچھا ہے، آپ کا پیارا صحابی ہے، لیکن اب میری بات کو ہمیشہ اپنی گھر والی کی بات کے سامنے گرا دیتا ہے، نیچا دکھا دیتا ہے، لہذا میں اس سے ناراض ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اسے معاف فرما دے؟ کہا کہ میں معاف نہیں کروں گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ سے جاؤ جنگل لکڑیاں چپ کر لاؤ، آگ جلاؤ اور اس کو جلا دو، آگ میں ڈال دو۔ ماں ہوتی ہے قسم خدا کی، میں قسم کھا کر آپ سے کہہ رہا ہوں، پوری دنیا کے اندر اگر بغیر کسی وجہ کے کوئی محبت کرتا ہے تو وہ ماں ہے۔ لنگڑا ہو اتنا ہی پیار ہوتا ہے، کالا ہو اتنا ہی پیارا ہوتا ہے، اندھا ہو اتنا ہی پیارا ہوتا ہے۔ وہ باپ کو تو لالچ بھی آ جاتا ہے، جوان ہو گیا کما کر لائے گا، ماں کو کوئی لالچ نہیں ہوتا۔ بغیر وجہ کے محبت اگر کوئی دنیا میں کرتا ہے اس کا نام ماں ہے، اس کا نام ماں ہے۔ ہر چیز کا بدل ملے گا، ماں کا بدل نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں، میرے آقا کی عمر 6 سال ہے جب چلی گئی دنیا سے، اللہ کے نبی یوں فرمایا کرتے تھے کہ میرے پیارو، آج اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں مصلی پر تمہیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوتا، اللہ اکبر کہنے کے لیے ہاتھ اٹھا لیتا اور میری ماں آواز دیتی کہ محمد، میں پہلے اپنی ماں کو جواب دیتا، جی اماں بتاؤ کیا بات ہے۔ ماں اتنی بڑی چیز ہے۔ اللہ کے نبی نے یوں نہیں فرمایا کہ تمہاری ماں کے پیروں کے نیچے اللہ نے جنت کو رکھا ہے، یوں ہی نہیں کہا اللہ کے نبی نے۔ اور ماں کی دعا اور ماں کی زبان سے اور باپ کی زبان سے اولاد کے لیے جو دعا نکلتی ہے اللہ کے یہاں وہ ایسے قبول ہوتی ہے جیسے ایک نبی کی دعا اس کی امت کے بارے میں فوراً اللہ قبول کرتا ہے، ویسے ہی ماں باپ کی دعا اللہ اس کی اولاد کے بارے میں فوراً قبول کرتا ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کو ہوش نہیں ہے، کہاں جا رہے ہو ٹلاری بھر کے، کہاں جا رہے ہو گاڑی کر کے؟ کہا کہ مولانا کالو شہید جا رہے ہیں، کلیر شریف جا رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہو؟ دعا کرانے جا رہے ہیں۔ وہ اللہ کے بندو، جس کی دعا تمہارے حق میں نبیوں کی طرح قبول ہوتی ہے وہ تمہارے گھر میں موجود ہے، اس ماں کی تم کبھی خبر نہیں لیتے، اس باپ کی کبھی خبر نہیں لیتے اور دوسروں کی دعائیں لیتے پھر رہے ہو۔ اگر تم ماں کا خیال کرتا، باپ کا خیال کرتا، اگر تیری ماں راضی ہوتی، باپ راضی ہوتا، وہ تجھے
دعائیں دیتے، اگر تیرا کام نہ چلے، تو بیمار ہو جائے، کوئی مسئلہ تیرا بگڑ جائے، اور چھوڑ دے کسی کے پاس جانا، ماں کے پیروں میں آ کے پڑ جا، باپ کے پیروں کو پکڑ کر کہہ دے کہ ابا اگر تو میرے لیے دعا کر دے گا میرا کام بن جائے گا، ابا تو میرے لیے دعا کر دے۔ اور قسم خدا کی اگر ماں اور باپ دعا کریں گے اللہ فوراً تمہارے مسئلوں کو حل فرما دے گا۔ اللہ تو ماں کی دعاؤں پر نظام بدل دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہیں، یوں اللہ سے بات کر رہے ہیں کوہ طور پہ، یوں کہا کہ اللہ تو نے مجھے نبی بنایا ہے، اتنا بڑا برگزیدہ اپنا بندہ بنایا ہے، اللہ تو مجھے جنت میں بھی بھیجے گا، لیکن اللہ جنت میں میرے ساتھ کون جائے گا؟ اللہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ فلاں بستی میں ایک آدمی رہتا ہے، وہ تمہارے ساتھ تمہارا جنت میں ساتھی ہوگا۔ اللہ اس کی پہچان کیا ہے؟ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ فلاں جگہ وہ گوشت بیچتا ہے، یہ کام ہے اس کا، تم جاؤ اور ملاقات کر لو اس سے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، جا کر دیکھا کہ ہاں گوشت بیچ رہا ہے، وہی بندہ ہے، جا کر وہاں بیٹھ گئے، شام تک بیٹھے رہے۔ جب وہ جانے لگا تو کہا کہ بھائی میں آج رات کو آپ کا مہمان بن سکتا ہوں؟ اس نے کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بات آپ سمجھیے گا، پہلے مہمان بنانا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا تھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا پہلے لوگوں کی باقاعدہ بیٹھکیں بنی ہوتی تھی، 20-25 چارپائی وہاں پڑی ہوتی تھی، کوئی بھی آئے آ کر آرام کرے، کھانا اسے مل جاتا تھا، اس لیے کہ پہلے کھانوں میں اتنے نخرے نہیں تھے کہ ایک مہمان آ گیا تو 1000 کا ناشتہ اور مرغا آ گیا، پہلے تو سرکے سے دیتے، سرکے سے کھا کے خوش ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا پہلے مہمانداری کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میں مہمان بننا چاہتا ہوں، اس نے فوراً قبول کر لیا۔ آپ کہو گے کہ اس نے پہچانا نہیں کہ یہ موسیٰ اللہ کے نبی ہے؟ بالکل نہیں پہچانا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ایک وقت میں 1000 نبی، 100 نبی، 50 نبی ایک وقت میں دنیا میں تشریف رکھتے تھے۔ ضلع مراد آباد کے نبی الگ ہیں، بجنور کے نبی الگ ہیں، اس صوبے کے نبی الگ ہیں، وہاں کے نبی الگ ہیں، صرف ہمارے نبی کی شان ہے۔ جب ہمارے نبی تشریف لائے اللہ نے فرما دیا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اب سارے عالموں کے نبی خالی تنہا محمد رسول اللہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس علاقے کے نبی نہیں تھے، اسے معلوم نہیں تھا، لہذا اس نے کہا کہ آپ میرے مہمان بن جائیے، کون سا بڑا مسئلہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ چل دیے، جا کر دیکھا تو وہ تھوڑا سا گوشت بچا کر لے گیا تھا، اپنے کپڑے میں جو باندھ رکھا تھا اس نے جا کر جلدی سے اس کو بنایا اور بنا کر روٹی اٹھائی اس نے، اور روٹی کے ٹکڑے میں بوٹی رکھی اور بوٹی کو منہ کے اندر چبانے لگا، اور چبا کر ایک چارپائی کے قریب گیا، ایک بالکل بوڑھی عورت ڈھانچہ ہڈیوں کا وہاں پڑا ہوا تھا، اس نے اس ہڈیوں کے ڈھانچے کو اٹھایا اور اپنے گھٹنے لگائے پیچھے اور بیٹھ گیا لگا کر، اور وہ روٹی منہ سے چبا کے نکال کے اس کے منہ میں ڈالتا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام تو دیکھنے آئے تھے اس کا کون سا عمل ہے کہ جنت میں میرا ساتھی ہے۔ اس نے روٹی کھائی، اس کا منہ صاف کر دیا بڑھیا کا، اور وہ بڑھیا کچھ کہنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام کی بات سمجھ میں نہیں آئی، کیا کہہ رہی ہے؟ معلوم کیا، بھائی یہ کیا کہہ رہی ہے؟ کہا کہ چھوڑیے، آپ چھوڑیے، تو میری اماں ہے، یہ تو دعائیں دیتی رہتی ہے یوں ہی۔ کہا کہ نہیں بتاؤ تو صحیح کیا کہہ رہی ہے؟ کہا کہ یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے، اور ہم نے سنا ہے کہ موسیٰ ایک نبی ہے بہت بڑے، اب بتاؤ بھائی میں کہاں اور موسیٰ کہاں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً سینے سے لگا کر کہا کہ میرے دوست میں ہی موسیٰ ہوں، میں ہی اللہ کا نبی ہوں، اور تو ہی جنت میں میرا ساتھی ہے، تیری ماں کی دعا اللہ نے قبول فرمائی ہے۔ ماں کی زبان سے اولاد کے لیے دعا نکلے اللہ قبول نہ کرے، ایسا کیسے ہو جائے گا؟ اللہ نے فوراً قبول فرما لیا، اور ماں ایسی دعائیں دیتی ہے، آپ اندازہ لگاؤ ماں کی دعاؤں کا۔
بھائی جس کی ماں نہیں ہوتی نا اسے احساس ہوتا ہے. ہماری ماں نہیں ہے دنیا میں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ہم جب گھر سے آتے ہیں تو اب ہمیں احساس ہوتا ہے. ہم جب گھر سے آتے تھے تو فوراً فون کرنا ہوتا تھا کہ اماں میں پہنچ گیا. اگر نہیں کرا 5 منٹ لیٹ ہو گئے تو ادھر سے فون آ جاتا تھا کہ پہنچے نہیں ابھی مدرسے میں. کہا کہ ابھی نہیں پہنچے. کہا کہ فوراً فون کرنا پہنچ کے. اب کوئی بھی نہیں پوچھتا، اب کوئی نہیں پوچھتا، کس کو فکر ہے؟ یہ ماں ہی ہوتی ہے. آپ مارکیٹ میں جاؤ گے ماں دعا کرے گی اللہ میرے بچے کی حفاظت کرنا. حالانکہ یہاں تو ٹریفک کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں تو ٹریفک کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ماں ماں ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام خود جب اللہ سے بات کرنے جاتے تو کوہ طور پہ روز جاتے تھے آتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے جیسے کوہ طور پہ پیر رکھا، اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ ذرا سنبھل کے آؤ. موسیٰ نے کہا کہ اللہ میں تو روز آتا ہوں، آج کون سا بڑا مسئلہ ہو گیا کہ سنبھل کے آؤں؟ کہا کہ کل تک تمہاری اماں موجود تھی، تم گھر سے نکلتے تھے اور وہ جھولی اٹھاتی تھی کہ اللہ میرے بچے کی حفاظت کرنا. آج دعا کرنے والا کوئی نہیں ہے، سنبھلنا تمہیں ہے، بچنا تمہیں ہے، مصیبتوں کا مقابلہ تمہیں کرنا ہے. کل تک مصیبتوں کا مقابلہ تیری ماں کی دعائیں کرتی تھی، اب وہ دعائیں ختم ہو چکی ہیں. تو ماں ایک بہت بڑی نعمت کا نام ہے. اپنے ماں باپ کی قدر کر لو. قسم خدا کی اگر ماں باپ تم سے ناراض ہیں پوری دنیا مل کر تمہیں جنت میں نہیں پہنچا سکتی، پوری دنیا مل کر. اور اگر ماں باپ کی خدمت میں تم لگے ہوئے ہو، ماں باپ تمہارے راضی ہیں. اللہ کے نبی کی زیارت بھی اویس قرنی نے چھوڑ دی، آپ کو معلوم نہیں ہے؟ اپنی ماں کی خدمت کرتے رہے اور خدمت کرنے کی وجہ سے نبی کے قریب تک نہیں پہنچ پائے. اللہ کے نبی کے صحابی بھی نہیں بن پائے، اللہ کے نبی کے صحابی بھی نہیں بن پائے. ماں کی خدمت میں لگے رہے، وہاں سے نہیں آئے. اللہ کے نبی نے یہ فرمایا حضرت فاروق اعظم سے، حضرت عمر سے، جس عمر کو نبی نے خود اللہ سے مانگا، اس عمر سے کہا کہ عمر جب اویس قرنی یہاں مکے میں آئے تو اپنے لیے دعا کرا لینا اس سے، وہ بڑا نیک بندہ ہے، اپنے لیے دعا کرانا. اویس قرنی ماں کی خدمت کر کے اتنے بڑے ہو گئے کہ فاروق اعظم بھی اپنے لیے دعا کرا رہے ہیں. تو ماں کا مقام اتنا بڑا ہوتا ہے، اتنا بڑا ہوتا ہے. ایک اللہ والے اپنی ماں کو کاندھے پہ بٹھائے بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے. طواف کر لیا، تھکے تو اماں کو نیچے بٹھا لیا اور اماں کو نیچے بٹھا کر اماں کے پیروں کے تلووں میں دیکھنے لگے. بڑھیا کہنے لگی بیٹے کیا دیکھ رہا ہے تلووں میں؟ کہا کہ اماں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور نبی کا فرمان غلط نہیں ہوتا. نبی نے فرمایا کہ ماں کے پیروں میں جنت ہوتی ہے. اماں میں جنت دیکھ رہا ہوں، کہاں ہے؟ بوڑھی اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہوگا. اللہ جنت تو اس کو ملنی ہے لیکن میرے مولا یہ دنیا میں دیکھنا چاہتا ہے، میرے قدموں میں دیکھنا چاہتا ہے. اللہ تو اس کو جنت دکھا دے. اللہ نے ماں کی دعا سے اس کے قدموں میں دنیا میں رہتے ہوئے اپنے بندے کو جنت دکھا دی. یہ ماں کی دعاؤں کا کمال ہوتا ہے، یہ ماں کی دعاؤں کا کمال ہوتا ہے. اور جب ماں ناراض ہو جاتی ہے، ایک نوجوان ہندوستان کا رہنے والا بیاہ کیا ہے اور بیوی کے چڑھائی میں آ کر ملک چھوڑ کر سعودی کمانے چلا گیا. اپنے بچوں کو بھی چند سال کے بعد بلا لیا اور 20 سال کا عرصہ اس نے وہاں گزارا. اور لکھا ہے اس نے ہر سال میں عمرہ کرنے جاتا تھا، لیکن جب میں طواف کرتا تھا مجھے آواز آتی تھی تیرا عمرہ قبول نہیں ہے، تیرا طواف قبول نہیں ہے، تیرا یہاں آنا قبول نہیں ہے. پوری دنیا وہاں آ کر روتی تھی. میں رونا چاہتا تھا لیکن میری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے تھے. 20 سال کے بعد ایک اللہ والے کی نظر میرے اوپر پڑی. اس اللہ والے نے کہا کہ بیٹے تیری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، یہاں ساری دنیا آ کر روتی ہے، تو نہیں روتا. میں نے کہا کہ اللہ والے میں رونا چاہتا ہوں لیکن مجھ سے
रोया नहीं जाता, आंखों में आंसू नहीं आते। अल्लाह वाले ने कहा तेरी माँ तो नाराज नहीं है तुझसे? फौरन ख्याल आ गया कि हाँ मेरी माँ नाराज है और मैं उसको मुल्क में छोड़ के आया हूँ, 20 साल हो गए। अल्लाह वाले ने कहा फौरन जा, अगर माँ नाराज है तवाफ करने का कोई फायदा नहीं है, उसे जाकर पहले राजी कर ले। फौरन वहां से भागा। जब अपने गांव वापस आया तो उसके आने से पहले चंद साल पहले वहां कोई तूफान वगैरह आया था और उसकी माँ का, उसका बाप दुनिया से सदमे में गुजर चुका था और माँ रोती रोती अंधी हो चुकी थी। उस तूफान में घर भी टूट चुका था। गांव वालों ने कोई छप्पर का झोपड़ा डालकर बाहर बुढ़िया को बिठा दिया था। वो 20 साल के बाद आया है बेटा, बूढ़ी अंधी, अम्मा अंधी हो चुकी है। उसके ख्याल में रोती रोती वो दरवाजे पर आकर खड़ा हुआ। उसका पैर जैसे पड़ा है दरवाजे पर, माँ ने उसको देखा नहीं है, आवाज नहीं सुनी है। उसके पाँव की आवाज सुनकर कहा कि मेरे बेटे तूने बहुत देर लगा दी आने में, मेरी आंखें जा चुकी हैं, अब मैं तुझे कैसे देखूंगी? तेरा बाप तेरे सदमे में दुनिया छोड़कर जा चुका है, अब मैं तुझे किन आंखों से देखूंगी? पाँव की आहट से अगर कोई पहचानता है उसको माँ कहा जाता है, उसको माँ कहा जाता है। बचपन में अगर गीले बिस्तर पर कोई सोकर हमें सूखे पर सुलाता है उसको माँ कहा जाता है। अपनी जान पर खेल कर अगर हमें कोई दुनिया में लाता है उसको माँ कहा जाता है। अपना दूध खून को, अपना खून दूध की शक्ल में अगर कोई हमें पिलाकर ताकत और कुव्वत देता है उसको माँ कहा जाता है। अगर कोई उसी माँ को सताने वाला हो जाए, परेशान करने वाला हो जाए, कसम खाकर मुझे बताओ कैसे वो दुनिया में पनप पाएगा? कैसे अल्लाह उससे राज़ी होगा? कैसे वो जन्नत में जाने वाला होगा? अल्लाह हम सब को अपने माँ बाप की कदरदानी की तौफीक अता फरमाए और जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए हैं अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।